کرسی پہ نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو کیسے پڑھے؟ تو یہ دو سوال ہیں۔ تو بھائی دیکھو، کرسی پہ نماز پڑھنا ہر اس شخص کے لیے جائز ہے جس کی جسم میں شدید ایسی تکلیف ہو کہ وہ زمین پہ سجدہ کرنے کے اوپر قادر نہ ہو، یا وہ ایسا ہو کہ وہ زمین پہ سجدہ کرنے کے لیے اگر جائے گا تو اس کی تکلیف میں شدید اضافہ ہو جائے گا، یا وہ اگر سجدہ کرتا ہے زمین پہ تو جو صحت جلدی ملنے والی ہے اس میں تاخیر ہو جائے گی، یا بہت شدید درد ہونے والا ہے کہ اگر زمین پہ سجدہ کرے گا تو درد بہت زیادہ ہوگا۔ تو ان صورتوں کے اندر وہ زمین پر سجدہ پورا نہ کرے بلکہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر یہی چار کیفیات زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آتی ہیں تو بھائی کرسی پہ بیٹھ جائے اور وہاں سجدہ کر لے، اور قیام اور رکوع پہ اگر قادر ہو تو کھڑے ہو کے قیام اور رکوع کرے۔ لیکن اگر رکوع کرنے میں بھی یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بھائی رکوع کے لیے بھی وہ کرسی پہ بیٹھ کے رکوع کر سکتا ہے، اور قیام میں یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو قیام بھی کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ بات بھی کہی جاتی ہے اور فقہا نے اس بات کو لکھا بھی ہے کہ اگر سجدے پہ قادر نہیں ہے تو پھر وہ قیام اور رکوع بھی کرسی پہ بیٹھ کے کر لے اگرچہ قدرت ہو۔ تو بھائی اگرچہ یہ بات لکھی ہوئی ضرور ہے، لیکن جو مفتبیہ قول جو ہے، جس کو انشاءاللہ جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، وہ یہی ہے کہ اگر قیام اور رکوع پہ قادر ہے تو وہ کھڑے ہو کے قیام اور رکوع کرے گا اور سجدے کے لیے کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب صف میں نماز پڑھتے ہوئے پہلی بات یہ ہے کہ کرسی کہاں رکھنی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قیام اور رکوع کی ترتیب کیسے بنے۔ تو بھائی کرسی رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے فقہا نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جہاں پہ نمازیوں کی ایڑیاں ہیں وہیں پر کرسی رکھی جائے، اور اگر آپ قیام اور رکوع کھڑے ہو کے کر رہے ہو تو پہلی صورت کب ہے؟ جب آپ شروع سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن اگر آپ قیام اور رکوع کھڑے ہو کے کر رہے ہو تو آپ کی ایڑیاں اور نمازیوں کی ایڑیاں ساتھ ہوں گی اور کرسی پیچھے رکھی ہوئی ہوگی، اور آپ اس کرسی کے ساتھ قیام اور رکوع کھڑے ہو کے کرو گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اگر آپ کے کرسی پیچھے رکھنے سے پیچھے والی صف کا نظم خراب ہوتا ہے اور آپ کی وجہ سے پیچھے والوں کو دشواری ہوتی ہے، تو اس دشواری کی وجہ سے آپ کرسی کو نمازیوں کی ایڑیوں کے ساتھ ملا لو گے اور آپ آگے ہو کے کھڑے ہو جاؤ گے، اور رکوع چونکہ آگے ہو کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو اور آگے والوں کو دشواری ہونی ہے، تو وہ رکوع بھی آپ کرسی پہ بیٹھ کے کر لو گے۔ اب نماز کا طریقہ کیا ہوگا اور نماز پڑھنی کیسے ہے؟ تو بھائی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے وہی پاؤں آپ کے زمین پہ ہوں گے، پاؤں کو یوں دو اوپر نیچے جوڑ کے جو بیٹھ جاتے ہیں اور اس طریقے کی کوئی ترتیب ہو جاتی ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ آپ نے نارمل جو نماز پڑھنے کے طریقے کے مطابق بیٹھا جاتا ہے، دونوں پاؤں آپ کے زمین پہ ہیں، ادب سے بیٹھے ہوئے ہو، اور کرسی ضروری نہیں ہے کہ کون سی قسم کی کرسی ہوگی، کرسی اسٹول بھی ہو سکتا ہے، کرسی یہ ہاتھوں والی بھی ہو سکتی ہے، پیچھے ٹیک ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایک کرسی وہ کہ جس کے آگے آپ کے وہ تختہ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اشارے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زمین پہ سجدہ کرنے والی برکات اور زمین پہ سجدہ کرنے والی جو ایک ثواب ہے وہ اوپر والے تختے پہ سجدہ کر کے مل جائے گا، بلکہ وہ اشارے کے سجدے کے قائم مقام ہی ہے، زمین کے سجدے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، اب نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے کرسی پہ، ہم پوری نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ جو چیزیں ادا کرنے کی ایسی ہیں کہ کھڑے ہو کے کرنی ہے وہ تو لازم بات ہے، ویسے ہی ہوں گے جیسے کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ کرسی پہ بیٹھ کے ادا کرنے کے معاملات آ رہے ہیں تو بھائی سب سے پہلے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ وہی باندھ لیے جو ناف کے نیچے باندھنے کا طریقہ ہے عام مسلمانوں کا عام نمازوں کے اندر، کہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ ایسے باندھ لیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد وہی جو ثنا پڑھنی ہے، وہی جو آپ کو فاتحہ پڑھنی ہے، وہی تمام تر چیزیں ویسے ہی پڑھنی۔ اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ ہمارا گھٹنا ہے، اور ہمارے بہت سارے ساتھی رکوع اور سجدے میں یوں ہاتھ آگے نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب کرسی پہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں تو یوں ہاتھ آگے نکال کے رکوع کریں گے، ہاتھ آگے نکال کے سجدہ کریں گے، تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بلا وجہ کا تکلف ہے۔ ہاتھ آپ کے باہر دو صورت رکوع ہو یا سجدہ ہو گھٹنوں پہ رہیں گے، رکوع میں تھوڑا سا کم جھکیں گے اور سجدے میں رکوع کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکیں گے اپنی طاقت کے مطابق۔ ایسا نہیں ہوگا کہ رکوع میں زیادہ جھک گئے اور سجدے میں کم جھکے، دونوں کے جھکاؤ میں فرق واضح ہونا چاہیے، اور وہ فرق سے یہ پتہ چلے کہ یہ بندے کا رکوع ہے اور یہ بندے کا سجدہ ہے، تو اس چیز کا اہتمام کریں گے۔ اس کے بعد باقی نارمل نمازوں کی طرح نماز پڑھنی ہے، اور جو سجدے کے معاملات ہیں وہ پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر اس کے اوپر تختے کے اوپر بھی کیا تو بھی اس کا وہی ثواب ہے جو کہ ایک عام اشارے سے پڑھے جانے والی نماز کے اندر ہے۔ تو یہ تفصیل تھی۔ اس کے علاوہ کرسی پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے اگر کوئی اور سوال ہو یا کوئی اور چیز تفصیل طلب ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔